اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ اعراف ہم لوگوں کو آج شروع کرنی ہے۔ سورہ اعراف میں مکی صورت ہے، اور یہ جو مکی صورتوں کی خصوصیات شروع میں بتائی گئی تھیں، ان خصوصیات کو آپ بہت ہی جامع انداز میں، بہت ہی بھرپور انداز میں سورہ اعراف میں دیکھیں گے۔ وہ چیزیں جو شروع میں بتائی گئی تھیں سورہ اعراف کی، جو وہ مکی صورتوں کی جو خصوصیات ہیں، ان کو ذہن میں رکھیں اور اس کے بعد پھر اس صورت کو دیکھتے چلے جائیں، تو آپ کو نظر آئے گا کہ وہ تمام صفات مکی صورتوں کے اندر جو ہوتی ہیں وہ بہت ہی اہتمام کے ساتھ ہمیں اس صورت میں نظر آئیں گی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم صاد، کتاب انزل الیک فلا یکن فی صدرک حرج منہ لتنذر بہ وذکری للمؤمنین، اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونہ اولیاء قلیلا ما تذکرون۔ سورہ اعراف کا جو آغاز ہو رہا ہے اور پہلا رکوع جو ہے اس کا، اس میں بنیاد ایک رکھی جا رہی ہے۔ وہ بنیاد جس کے اوپر سورت آگے چلے گی، اور سورت کے اندر جو بہت سارے واقعات بیان کیے گئے ہیں، اور بالخصوص سورت کے اندر جو مسلمانوں کو بہت سارے نبیوں کے سابقہ قوموں کے واقعات بیان کر کے مسلمانوں کو جو سبق دیا گیا ہے، اس کی بیس یہاں پر قائم ہو رہی ہے پہلے رکوع میں۔ یعنی کہ مسلمانوں کو اس بات کی تعلیم دی جا رہی ہے کہ تمہیں ہر حال میں ایمان اختیار کر کے ایمان پر باقی رہنا ہے، کفر سے، کفر کے مظاہر سے، شرک کے ادنا درجے سے بھی تم کو بچنا ہے۔ اور ایسا کیوں کرنا ہے؟ ایسا اس لیے کرنا ہے کہ اس سے پہلے بھی بہت ساری قومیں آ چکی ہیں، اور انہوں نے یہ باتیں نہیں مانی تھیں تو ان کا انجام بہت برا ہوا، اس لیے تمہیں ایسا کرنا ہے۔ اور پھر اس کے بعد دوسرے رکوع میں شیطان کا، ابلیس کا تذکرہ کیا گیا ہے، جہاں سے گویا کہ یوں کہہ لیں ہم کہ کافر اعظم اور کافر اول بھی کہہ سکتے ہیں، سب سے پہلے کافر اور سب سے بڑے کافر کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ یعنی جو منبع کفر ہے، جہاں سے کفر پھوٹتا ہے، جہاں سے کفر نکلتا ہے، دنیا میں آنے والے تمام کفار جس کے چیلے اور جس کے چمچے ہیں، تو سب سے پہلے اس کا تذکرہ کیا جا رہا ہے۔ بہت خوبصورت آپ کو ایک ربط اس پوری صورت میں نظر آئے گا، اور ایک پوری چین نظر آئے گی جو شروع سے چلتی چلی جا رہی ہے۔ پہلے رکوع کا تذکرہ کر کے دوسرے رکوع ہم آ چکے ہیں، یہاں پر کافر اعظم کا میں نے عرض کیا، اور منبع کفر کے سرچشمے ابلیس کا تذکرہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کو پیدا کیا، انسان کو، حضرت آدم کا مجسمہ بنایا، اور بلکہ پتلا بنایا کہنا چاہیے، اور اس کے بعد تمام فرشتوں سے کہا کہ بھائی آدم کو سجدہ کرو۔ حضرت آدم پھر بات چیت کی، حضرت آدم نے بولے، اللہ تعالیٰ نے جو پوچھا انہوں نے بتایا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے سب سے کہا کہ بھائی سجدہ کرو۔ پہلے پارے میں ہم اس پہ بات کر چکے ہیں، واقعہ تفصیل سے آیا تھا۔ پھر سب لوگوں نے سجدہ کیا، تمام فرشتے سجدے میں گر گئے، لیکن ابلیس تھا جس نے سجدہ نہیں کیا۔ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، ابلیس نے سجدہ نہیں کیا۔ اور کیوں نہیں سجدہ کیا؟ جب اس سے پوچھا گیا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس میں آیت نمبر 12 میں کہ جب اس سے پوچھا گیا کہ بھائی تو نے کیوں سجدہ نہیں کیا، میرے حکم کے باوجود تو نے سجدہ نہیں کیا، تو یہ دیکھ، یہ بنیاد مل رہی ہے، یہاں سے کفر کی بنیاد مل رہی ہے۔ آگے بھی آپ تمام واقعات میں دیکھتے چلے جائیں گے، یہ بات الگ الگ انداز میں آئے گی، لیکن سب سے پہلے جو کافر ہے اس کے ہی اندر یہ بات مل رہی ہے۔ فرمایا انا خیر منہ، میں اس سے بہتر ہوں، میں بڑا ہوں، میں کیوں سجدہ کروں؟ میں آگ سے پیدا ہوا ہوں، وہ مٹی سے پیدا ہوا ہے، آگ کا کام اوپر جانا ہے، مٹی کا کام نیچے پڑے رہنا ہے، تو میں اس کو کیوں سجدہ کروں گا؟ اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا اچھا، تم نے ذلت سمجھی، تم نے اپنے آپ کو چھوٹا سمجھ کے اپنی تحقیر تمہیں لگی ہے میرا حکم کو ماننا، اس لیے ہمیشہ کے لیے ذلت، ہمیشہ کے لیے چھٹائی،
ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چھوٹا پن یہ تمہارا مقدر ہو گیا. اب ہمیشہ یہی چیز جس سے بچ کے تم نے میرا حکم نہیں مانا، یہی چیز اب تمہارا مقدر بن جائے گی قیامت تک کے لیے. تو اس کے بعد یہ بات بھی پہلے آ چکی. ابلیس نے فوراً، چونکہ وہ جانتا تھا اللہ تبارک تعالیٰ کے قرب سے حاصل رہ چکا تھا، اس لیے فوراً اس نے کہا کہ اچھا مجھے اس دن تک کے لیے مہلت دے دیجئے، اس وقت تک مجھے عذاب نہ دیجئے جب تک آپ اس مخلوق کو، جو نئی مخلوق آپ نے پیدا کی ہے، جب تک یہ دوبارہ دنیا سے ہو کر گزر کر آپ کے پاس نہ آئیں، اس وقت تک مجھے مہلت دے دیجئے. اللہ تعالیٰ نے کہا جا ٹھیک ہے، یہ خواہش بھی تیری پوری کر لی، ہم نے مہلت دے دی تھی. تو یہاں سے 2-3 اہم باتیں ہیں جو آگے واقعات میں بیان نہیں کروں گا، لیکن ان کو کہیں سمجھنا ضروری ہے، کیونکہ یہاں پر کفر کی بنیاد سامنے آ رہی ہے. پتہ چلا کہ کفر کا جو سب سے پہلی بات جو میں ذکر کر چکا کہ کفر کی اساس، کفر کی بنیاد جو پڑی ہے کائنات میں، وہ ابلیس کے ذریعے پڑی ہے. ایک بات. نمبر 2، دوسری بات یہ پتہ چلی کہ انسان جو کفر میں مبتلا ہوتا ہے، اس میں اس کے اندر، اسے محسوس ہو یا نہ ہو، لیکن اس کے اندر دل کے کسی گوشے میں ضرور بالضرور کبر چھپا ہوتا ہے، تکبر چھپا ہوتا ہے، انا چھپی ہوتی ہے، اور اپنے آپ کو بڑا سمجھنے، اپنے آپ کو بالا سمجھنے، اپنے آپ کو برتر سمجھنے، اور کسی اپنے سامنے کسی کو کچھ نہ سمجھنے کا مزاج ہوتا ہے. لہٰذا یہیں سے ہمیں یہ اشارہ الگ سے مل جاتا ہے کہ کبر سے انسان کو ہمیشہ بچنا چاہیے. کبر کی وجہ سے انسان کے اوپر جو آفت نہ ٹوٹ پڑے وہ کم ہے. اور پھر یہ بات بھی سمجھ لینی چاہیے، تیسری بات جو اسی رکوع سے پتہ چلتی ہے ہمیں، کہ انسان اگر متکبر ہے، غرور میں مبتلا ہے، تکبر کر رہا ہے، تو کچھ عرصے کے لیے تو اپنے آپ کو بڑا سمجھ سکتا ہے وہ، لیکن حقیقت میں چھوٹائی اور سطحیت اور نچلا پن یہ اس کا مقدر بن کر ہی رہتی ہے. پھر پورا واقعہ شیطان کا ہے. اس نے جب کہا اور پھر کس طرح سے اس نے حضرت آدم کو، حضرت حوا کو بہکایا، یہ واقعہ ہم پہلے پارے میں بہت تفصیل سے اس پر بات کر چکے ہیں، اس لیے یہاں پر اس پہ گفتگو نہیں کریں گے. اس کے بعد پھر دوسرے رکوع میں، تیسرے رکوع میں اہل ایمان سے کہا جا رہا ہے کہ دیکھو یہ بات پتہ چل چکی تمہیں کہ ابلیس تمہارے پیچھے پڑا ہوا ہے، اور وہ مستقل تمہارے ساتھ ساتھ ہے، وہ مستقل تمہاری طاق میں لگا رہے گا، تمہیں بہکانے کے فراق میں لگا رہے گا. اس لیے تمہیں اس بات کا خاص اہتمام کرنا چاہیے کہ تم شیطان کے بہکاوے میں نہ آؤ. شیطان کے، یہاں دیکھیے بہت کیسی پیاری آیت ہے، یا بنی آدم، اے انسانوں، اے آدم کی اولاد، لا یفتننکم الشیطان، شیطان تمہیں بہکا نہ دے، شیطان تمہیں آزمائش میں نہ ڈال دے، شیطان تمہیں فتنے میں مبتلا نہ کر دے، کما اخرج ابویکم من الجنہ، جیسا کہ اس نے تمہارے والدین کو، حضرت آدم حضرت حوا علیہ السلام کو جیسا کہ جنت سے نکالا تھا. اس کی دشمنی وہاں سے ہے، وہاں سے یہ تمہارا دشمن ہے، لہٰذا اس سے بچ کے رہنا، اور کہیں یہ تمہارا نقصان نہ کرا دے، اس سے ہمیشہ تمہیں ہوشیار رہنا ہے. یہ بات ہمیں بہت تاکید کے ساتھ یہاں پر بتا دی گئی ہے، یہ تیسرے رکوع میں. اس کے بعد پھر ہم چوتھے رکوع کی طرف آتے ہیں. اس میں ایک بات، قل من حرم زینت اللہ، ایک بات تو بتائی گئی کہ حلال اور حرام کرنے کا حق اللہ تعالیٰ کو ہے. چیزوں کو کیا حلال رہے گا، کیا حرام رہے گا، یہ ہمیں کوئی اور نہیں بتائے گا. کوئی اور اگر ہمیں بتاتا ہے، کوئی اور قانون ہم سے کہتا ہے کہ نہیں یہ نہیں وہ نہیں، ٹھیک ہے، آپ کسی مجبوری کی وجہ سے وہ قانون ظاہری طور پر ہمارے جسم پہ نافذ ہو سکتا ہے، ہمارے اسٹیٹ پر نافذ ہو سکتا ہے، ہماری سوسائٹی میں لاگو ہو سکتا ہے، لیکن ہم اس آپ کے قانون پر دل سے ایمان لے آئیں، یہ قیامت تک ممکن نہیں ہے. ہم ایسے ہر قانون کو ہمیں اپنے جوتے کے نیچے رون دینا چاہیے جو قانون اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کے خلاف ہم سے کوئی کام کرنے کو کہے. ایسا بھی ممکن ہے کہ کسی مجبوری کی وجہ سے ہم اس قانون سے علل اعلان بغاوت کا اعلان نہ کریں، یہ بالکل ممکن ہے، اس میں حرج نہیں ہے. ہمارا معاہدہ ہوا ہو، ہماری صلح ہوئی ہو کسی قوم کے ساتھ، کسی اسٹیٹ کے ساتھ ہماری بات ہی یہ طے ہوئی ہو کہ ہمیں یہ چیز فالو کرنی پڑے گی، اور وہ اس کے بعد پھر ہم وہاں پر امان کے ساتھ، امن و امان کے ساتھ رہ رہے ہوں، تب تو ٹھیک ہے.
آپ اس قانون کو گاتے رہیے، ہم اس کے خلاف کچھ نہیں بولیں گے، لیکن آپ کبھی یہ کہے کہ یہ تمہارا قانون ہے جو اللہ نے تمہیں دیا ہے، اس کو چھوڑنا پڑے گا ہر حال میں اور یہ ماننا پڑے گا ہر حال میں۔ ایسی چیزیں جو پریکٹیکل لائف سے تعلق رکھتی ہیں، جو کرنا ہی کرنا ہے تمہیں، یوں کرنا ہے، یہ سب چکر نہیں چلے گا۔ لہٰذا حلال اور حرام کا حق صرف اللہ تعالیٰ کو ہے، اور اللہ تعالیٰ نے یہ حق صرف ایک ذات گرامی کو دیا، اپنے رسول، اپنے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ ایسی بہت ساری چیزیں ہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حلال کی، اور ایسی بہت ساری چیزیں ہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام کی، لیکن ظاہر بات ہے ہمیں پتہ ہے وما ينطق عن الهوى، اللہ تعالیٰ نے خود سرٹیفکیٹ دیا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ وہ جو کچھ کہتے ہیں وہ اللہ کی وحی ہوتی ہے، وہ اپنے دل سے اپنی مرضی سے کچھ نہیں کہتے، دینی معاملات میں اپنی مرضی سے اپنے دل سے کچھ نہیں کہتے، جو کچھ بولتے ہیں اس زبان مبارک سے جو کچھ نکلتا تھا وہ اللہ کی بات ہوتی تھی۔ لہٰذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات جو آپ کی زبان مبارک سے نکل رہی ہے، حقیقت میں وہ اللہ تعالیٰ ہی کی بات تھی، اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اس بات کا حق تھا۔ اس کے بعد ہم یہ کہیں ڈھونڈتے پھریں کہ اچھا لاؤ میں بھی کچھ کر لوں، لا بھائی یہ سب چیزیں نہیں، یہ وہ پیچھے ذکر آ چکا کہ بھائی ہم یہ چیزیں کبھی نہیں کھائیں گے، ہم نے اوپر حرام کر لی ہیں، ہم غلط کریں گے، ہم کفر کی طرف چلے جائیں گے، اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنے والا کام کریں گے اگر ہم ایسا کریں گے۔ تو اس کے بعد پھر اسی رکوع میں ایک اور بات ہے، وہ یہ کہ بالکل سیدھی بات کہ وہ لوگ جو تقویٰ کی زندگی گزارتے ہیں وہ کامیاب ہوتے ہیں، یہ بات پیچھے بھی آ چکی۔ جو لوگ تقویٰ کی زندگی نہیں گزارتے وہ ناکام ہوتے ہیں، یہ بات بھی آ چکی۔ لیکن یہ بات نہیں آئی ہے اتنی وضاحت کے ساتھ کہ جو لوگ غیر متقی ہیں اور جب معاشرے میں تقویٰ کے خلاف، اللہ کی مرضی کے خلاف کاموں کا ماحول بن جاتا ہے، تو ایسے وقت میں اللہ کے نیک بندوں کو، اہل ایمان کے لیے آزمائش بہت بڑھ جاتی ہے، اور وہ برے لوگ جو ہیں وہ اثر انداز ہونے لگتے ہیں، برا معاشرہ اثر ڈالنے لگتا ہے ہمارے اوپر، اہل ایمان پر اثر ڈالنے لگتا ہے برا معاشرہ۔ اس لیے اہل ایمان کو چاہیے کہ جب معاشرے کا ماحول خراب ہو جائے تو ایسی صورت میں اپنے ایمان کو بے حد بچانا اور بہت ہی حفاظت کے ساتھ آگے تک قیامت تک اس کو لے کے جانا، یہ ان کی بڑی نازک ذمہ داری ہو جاتی ہے۔ یہ اس رکوع میں یہ بات بتائی گئی۔ اس کے بعد پھر رکوع نمبر 5 کی طرف ہم آتے ہیں۔ رکوع نمبر 5 میں وہی بات کہی گئی جو میں آپ سے شروع میں عرض کر چکا ابھی ابلیس کے معاملے میں، کہ کبر، تکبر، اپنے آپ کو کچھ سمجھنا، اپنے آپ کو بڑا سمجھنا، دوسروں کو کچھ نہ سمجھنا، اپنی رائے کو ہی سب کچھ سمجھنا، یہ تمام چیزیں وہ ہیں جو انسان کو بربادی کی طرف لے جاتی ہیں۔ کفر کی جڑ یہی ہیں۔ پچھلی تمام قوموں میں جو کچھ بگاڑ پیدا ہوا سب اسی بنیاد کی وجہ سے پیدا ہوا، کبر کی وجہ سے پیدا ہوا۔ دیکھیں ہمارے ہاں ہم لوگ جو کبر کا مفہوم سمجھتے ہیں بہت محدود ہے، اس طرح کی کئی چیزیں پیچھے بھی آ چکی ہیں۔ جیسے صبر کے معاملے میں نے عرض کیا تھا کہ صبر کا مفہوم ہمارے ہاں بہت محدود۔ اسی طرح سے ایک آدھ درس پہلے صدق کی، سچائی کی بات آئی تھی۔ سچائی کے معنی ہم لوگوں کے ہاں بہت محدود ہیں۔ حقیقت میں قرآن کے اعتبار سے دیکھا جائے سچائی بہت بڑی چیز ہے، بہت پھیلی ہوئی چیز ہے، جس کی میں نے وضاحت اچھی طرح سے آپ کے سامنے کی تھی، صبر کی وضاحت بھی کی تھی۔ یہاں پر یہ بات آ رہی ہے کبر کی۔ ہمارے ہاں کبر کیا ہے کہ جو آدمی ذرا اکڑتا ہو وہ کبر ہے، لیکن بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو بہت متواضع، بہت جھکے ہوتے ہیں اور بہت ہی نرم گفتگو کرتے ہیں، بظاہر کچھ نہیں کرتے، لیکن اگر ان کی زندگی کو کھنگالا جائے تو اس کے اندر کبر بھرا ہوتا ہے۔ وہ کیسے بدلتا ہے؟ بھائی ابلیس کا معاملہ یہ تو تھا، ابلیس اکڑتا نہیں پھرتا تھا۔ ابلیس یہ بات پہلے آ چکی کہ ابلیس جنات میں سے تھا، جن تھا، لیکن اس اپنے علم کی وجہ سے، فضل کی وجہ سے، تقوی طہارت کی وجہ سے اللہ فرشتوں کے ساتھ رہتا تھا، اس لیے اس کا شمار فرشتوں میں ہونے لگا تھا، لیکن اس کی اصل جو تھی وہ جنات میں سے تھی۔ یہ قرآن کریم نے وضاحت کی ہے۔ اب اس کی جو فرشتوں کی عادتیں تھیں وہی اس کی عادتیں بن گئی تھیں، بالکل تواضع کے ساتھ، صرف اللہ تعالیٰ کی اطاعت، فرما برداری کے کام کرنا وغیرہ وغیرہ۔ لیکن لاوا کب پھوٹا؟ اچانک پھوٹا لاوا، اور پتہ چلا رہے بھیا یہ تو کبر کا مجسمہ بنا بیٹھا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو نہیں پتہ چلا اچانک، اللہ تعالیٰ کو تو سب پتہ تھا، اللہ تعالیٰ کو سب جانتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے جو واقعہ بیان کیا اور دوسری مخلوقات بالخصوص فرشتوں کو
اور پھر ہم لوگ جو تاریخ پڑھتے ہیں، تاریخ میں ہم لوگوں کو یہ پتہ چلا صاحب کہ تو بھیا تو جو ساری عبادت تقوی طہارت جو مستقل چل رہا تھا وہ تو سارا کا سارا ڈھونگ تھا، یہ آدمی تو اندر سے کبر کا مجسمہ تھا۔ تو ایسا بہت ہوتا ہے اس دنیا میں کہ ہم کبر میں مبتلا ہوتے ہیں لیکن ہمیں پتہ نہیں چلتا۔ اچھا، کبر کو آزمانے کا ایک فارمولہ بہت چھوٹا سا میں آپ کے سامنے بیان کروں جو ابلیس کے واقعی سے ماخوذ ہے، وہ یہ کہ یہ دیکھے آدمی اس کے خلاف کوئی بات کہی جائے، کسی مجلس میں ہے، بہت سب سے مسکرا کے بات چل رہا ہے، میٹنگ ہو رہی، کوئی بات چل رہی ہے، ایک رائے ہم نے رکھی، ایک رائے کسی نے ہماری رائے کاٹ دی۔ اب اگر ہماری پیشانی پہ بل پڑے، اس وجہ سے نہیں کہ بھائی یعنی بل پڑنے کی وجہ صرف یہ ہو کہ میری رائے یہ کاٹ رہا ہے، ارے بھائی میں بیٹھوں اس کے برابر میں بیٹھوں، ہماری کرسی ایسی جو ہمارے پروٹوکولز کا اہتمام نہ کیا جائے، خیال نہ کیا جائے، ایسے موقعوں پر چاہے ہم ظاہر نہ کریں غصہ، چاہے ہم ناگواری ظاہر نہ کریں، لیکن اگر ہمیں دل میں ناگواری محسوس ہو، دل کا حال تو ہر آدمی جانتا ہے اپنا، بس دل میں اگر ہمیں ناگواری محسوس ہو تو سمجھ لیجئے کہ کبر کا کینسر موجود ہے اندر، اور یہ کبھی بھی پھٹ سکتا ہے اور برباد کر سکتا ہے آدمی کو۔ یہ اپنے کبر کو آزمانے کا ایک طریقہ ہے، آسان طریقہ۔ لہٰذا یہ بات ہمیں پتہ چلی یہاں سے، اور اس رکوع میں 5ویں رکوع میں متکبرین کا انجام بتایا گیا کہ جو تکبر کرنے والے ہیں ان کا انجام برا ہوگا، جو تقوی اختیار کرنے والے ہیں ان کا انجام اچھا ہوگا۔ اور اسی رکوع میں یہ بات بھی بیان کر دی، وہ نام جو اعراف سورت کا جو نام ہے وہ یہاں سے واقعہ پتہ چل گیا ان کے بارے میں، کہاں سے نام آیا۔ قیامت میں کچھ لوگ جنتی ہوں گے، کچھ لوگ جہنمی ہوں گے، طے ہو جائے گا۔ کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کے اعمال 50-50 ہوں گے، درمیانی ہوں گے، وہ ایک بیچ کی جگہ پہ کھڑے رہیں گے، گویا کہ ویٹنگ لسٹ ہوگی، یوں سمجھ لیجیے۔ ابھی معاملہ نہ کنفرم ہے نہ کینسل ہوا ہے، ابھی بیچ میں ہیں۔ ادھر بھی دیکھنے رہے، واہ سب لوگوں کے ٹکٹ تو کنفرم ہوگا، جو جن کے ٹکٹ کنفرم ہوگا بیچارے بیٹھ کے مستی سے اپنے بستر بچھا رہے ہیں سیٹوں پر، اور یہ کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں، اور جن کے کنفرم نہیں ہوئے ٹی ٹی کر چلو بھاگو یہاں سے، آپ بالکل نہیں، نکلو یہاں سے، نکلو، کنفرم نہیں، کینسل ہو گیا، نکلو۔ ان کو 2-4 کو روک رکھا ہے کہ بھائی رک جائیے آپ کے شاید کچھ جگاڑ ہو سکتا ہے ابھی۔ اب وہی جو جگاڑ ہو سکتا ہے کچھ کا، یہ وہی بیچارے کچھ کھڑے ہیں، اعراف والے وہی لوگ ہوں گے۔ انجام کے طور پر قرآن کریم نے بتایا آخر میں اللہ تعالیٰ ان کو معاف فرما دے گا اور ان کو جنت میں بھیج دے گا، گویا کہ یہ بھی جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ لیکن یہ ان کی کیفیت بتائی گئی ہے کہ جب نظر ڈالیں گے کفار کی طرف، جب کافروں کی طرف دیکھیں گے تو دیکھیں گے صاحب کہ وہ تو بڑے مزے میں ہیں، وہ تو بہت پریشان ہیں، اور ان کے اوپر عذاب کی کیفیت دیکھیں گے وغیرہ وغیرہ، تو دعا کریں گے ہمارے پروردگار ہمیں ان میں سے مت بنا۔ جب جنت والوں کی طرف دیکھیں گے تو کہیں گے کہ اے پروردگار کتنے اچھا، واہ واہ واہ، اگر مزہ آ جاتا ہے ان میں سے داخل ہو جاتے تو۔ آخر میں اللہ تبارک تعالیٰ ان کو جنت میں داخل کر دے گا۔ وقت ہمارا ذرا میٹنگ کا پورا ہو رہا ہے، سب لوگ ایگزٹ کر کے دوبارہ آ جائیں واپس۔
جی وہ نیٹ ورک میں گڑبڑ ہے تو بڑی مشکل سے وہ جوائن کر سکا میں. بہرحال تو بات چل رہی تھی اصحاب اعراف کی. اصحاب اعراف کے تذکرے کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالی نے ذکر کیا ہے اس دن، حشر کے دن کیا ہوگا، کیا کیفیت ہوگی لوگوں کی. اور پھر بلکہ حشر کے بعد جب فیصلہ ہو جائے گا، جنت والے جنت میں، دوزخ والے دوزخ میں جب چلے جائیں گے تو اس دن کیا ہوگا اور کیا کیفیت ہوگی لوگوں کی، یہ بات بتائی گئی ہے. کہا کہ وَنَادَى أَصْحَابُ النَّارِ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ نَفِيضُ عَلَيْنَا مِنَ الْمَاءِ أَوْ مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ. جہنم والے چیخ رہے ہوں گے، پکار رہے ہوں گے جنت والوں کو، ارے بھائی کوئی سن لو، کوئی تھوڑا سا پانی ہم پر پھینک دو، کوئی ہمارا اوپر ذرا سا پانی ہمیں دے دو. افیضوا علینا، دیکھیے یہ ایک خاص بات، دیکھیے ہمارے اوپر پانی بہاؤ، یعنی شدت سے بچنے کے لیے، گرمی سے بچنے کے لیے. اس وقت تو کولڈ ڈرنکس وغیرہ کا خیال نہیں آئے گا کہ اس آگ سے، اس کی تپش سے، اس کی حرارت سے جو ہمیں جھلسائے دے رہی ہے، اس سے بچنے کے لیے کوئی ہمیں ہمارے اوپر تھوڑا سا تو پانی پھینک دو، تھوڑا سا تو پانی ڈال دو، یا جو کچھ چیزیں اللہ تعالیٰ نے تم کو نعمتیں دے رکھی ہیں ان میں سے تھوڑا سا ہماری طرف بھی بھیج دو. اس دن کہا جائے گا اللہ تعالیٰ نے یہ ساری چیزیں حرام کر دی ہیں کافروں پر. یہ ساری نعمتیں، پانی، کھانا اور دوسری تمام چیزیں جو ہیں، یہ چیزیں حرام کر دی گئی ہیں کافروں پر. کیوں؟ یہ وہ لوگ ہوں گے الذین اتخذوا دینہم لہوا ولعبا وغرتہم الحیات الدنیا، جنہوں نے دین کو لہو و لعب بنا رکھا تھا، دین کو مذاق بنا رکھا تھا. یہ بات خاص توجہ کی ہے، پیچھے آیت آ چکی جس میں کہا گیا تھا کہ دنیا کیا ہے، دنیا کو کہا گیا ہے کہ وہ تو بس کھیل کود کی جگہ ہے، تماشے کی جگہ ہے، ذرا سا ایک ڈرامہ تھا چل رہا ہے پھر ختم ہو جائے گا. لیکن جن لوگوں نے دنیا کو اصل سمجھ لیا اور دین کو انہوں نے کھیل تماشا سمجھ لیا، بالکل الٹا کر دیا معاملے کو انہوں نے. کائنات کا جو اصول تھا، دنیا کا جو اصول تھا، انسانیت کی بقا کا اور یا فنا کا جو اصول تھا، اس کو بالکل الٹا کر دیا وغیرہ. اور دنیاوی زندگی نے ان کو دھوکے میں ڈالے رکھا، جس طرح ہم اور آپ سب دھوکے میں ہیں دنیاوی زندگی سے. فَالْيَوْمَ نَنْسَاهُمْ، اللہ تعالیٰ فرمائے گا آج ہم ان کو بھول جائیں گے. زندگی بھر ہم نے ان کی ساری خواہشات پوری کی، زندگی بھر ہم ان کو نعمتیں دیتے رہے، زندگی بھر ہم نے نہیں کیا ایسا کہ بھائی کافر ہے اس کی سانس روک لو، اس کی ہوا روک لو، اس کا پانی روک لو، اس کی آکسیجن روک لو، سارے کفار کو پھٹیچر بنا دو، فقیر بنا دو. ہم نے یہ سب نہیں کیا. دنیا میں ہم سب کو دیتے رہے، جو محنت کرتا رہا اسے ملتا رہا، لیکن قیامت میں ہم ان کو اسی طرح بھول جائیں گے جس طرح انہوں نے آج کے دن کو بھلا رکھا تھا. آج کے دن کو جس طرح یہ بھولے بیٹھے تھے اسی طرح آج ہم بھی ان کو بھول رہے ہیں. اس میں وہی ناراض ہے، کیا بات ہے، کیوں پریشان ہو رہے ہو، اب جلو مرو. تو یہ جو ہے ان آیات کو تنہائی میں بیٹھ کر پڑھنا چاہیے تاکہ قیامت کی کیفیات جو ہیں اللہ تعالیٰ نے جو بیان کی ہیں وہ ہمارے اوپر کچھ واضح ہو سکیں. اس کے بعد پھر رکوع نمبر 7 میں، یہ رکوع نمبر 6 کی بات چل رہی تھی، رکوع نمبر 7 میں اللہ تعالیٰ کی عظمت، اس کی بڑائی، اس کی کبریائی، اس کے نشانیوں اور اس نے جو کائنات میں سب کچھ بنایا، پیدا کیا، ان تمام چیزوں کا تذکرہ ہے. اور بالخصوص اس میں خوبصورت آیت آتی ہے ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ انہ لا يحب المعتدین. ان تمام اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کو بیان کرنے کے بعد، اللہ تعالیٰ کی عظمت کو بیان کرنے کے بعد کہا جا رہا ہے کہ ان تمام چیزوں پر جائیں. ظاہر بات ہے جب تم غور کرو گے اور تفکر کرو گے، تدبر کرو گے تو خود بخود تمہارا سر اللہ تعالیٰ کے سامنے جھک جائے گا، تم خود بخود اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنا دامن، اپنا ہاتھ پھیلا دو گے دعا مانگنے کے لیے. لہذا جب دعا کرنے کا وقت آئے تو پکارا کرو اپنے رب کو گڑ گڑا کر، وہ خفیہ اور آہستہ آہستہ. اسی لیے بات کہی گئی ہے، احادیث میں بھی اس بات کا اشارہ ہے کہ انسان کو جب دعا مانگنی چاہیے تو اس کو اس بات کی کوشش کرنی چاہیے کہ اس کے آنسو نکلیں، بلکہ وہ آدمی جس کے یاد الہی میں آنسو نکلے تنہائی میں، اس کو جنت کا پروانہ دیا گیا ہے، اس کے لیے جہنم کو حرام بتایا گیا ہے. لہٰذا
اور یہ بات بھی کہی گئی ہے اسی لیے کہ اگر کسی کو رونا نہ آئے تو اپنے انکسار، اپنی ضلالت اللہ تعالیٰ کے سامنے، اپنے کچھ نہ ہونے کا احساس کے لیے اسے چاہیے کہ اپنا منہ ہی کم سے کم ایسا بنا لے کہ جیسے وہ بہت پریشانی میں ہے، بہت گڑ گڑا رہا ہے، بہت رو رہا ہے، تڑپ رہا ہے۔ یہاں سے ہمیں پتہ چلا کہ ہمیں دعاؤں کا اہتمام خاص طور پر کرنا چاہیے اور تنہائی میں کرنا چاہیے۔ بعض مواقع ایسے ہوتے ہیں جہاں پر آدمی کو سب کے سامنے بھی دعا کرنی ہوتی ہے، اس کا انکار نہیں ہے، لیکن زیادہ بہتر بتایا جا رہا ہے ان دعاؤں کو جو تنہائی میں مانگی جائیں، چپکے خفیہ خاموشی کے ساتھ مانگی جائیں، گڑ گڑا کر مانگی جائیں اللہ تعالیٰ، کیونکہ سب کے سامنے آدمی ہوگا تو گڑ گڑانے کا حق ادا نہیں کر سکتا، اس لیے یہ بات کہی جا رہی ہے۔ اس بات کو، اس آیت کو، چھوٹی سی آیت کو خاص طور پر ذہن میں رکھنا چاہیے۔ اس کے بعد پھر یہاں سے اب انبیاء کا تذکرہ شروع ہو رہا ہے صاحب، یعنی رکوع نمبر 8 سے انبیاء کا تذکرہ چل رہا ہے اور یہ کافی آگے تک چلے گا، کافی رکوع تک، لہٰذا ہم بس نبیوں کے جن واقعوں کا تذکرہ کیا ہے ان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے آگے بڑھتے چلے جائیں گے۔ اکثر واقعے ایسے ہیں جو ہم کو معلوم بھی ہوں گے، اس کے باوجود مختصر انداز میں ان تمام واقعوں کا تذکرہ کرتے رہیں گے اور آگے نکلتے چلے جائیں گے۔ لقد ارسلنا نوحا الى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره۔ یہ پہلا واقعہ آ رہا ہے، ذرا اس میں ایک دو باتیں سمجھ لیجئے تاکہ آگے پھر سمجھنی نہ پڑیں۔ حضرت نوح سے بات آ رہی ہے کہ ہم نے نوح کو بھیجا ان کی قوم کی طرف، انہوں نے اپنی قوم سے کہا اے میری قوم کے بندو۔ دیکھو ایک یہ بات غور کرنے کی، یا قومی، اے میری قوم، اس میں پیار، محبت، اپنائیت چھپی ہوئی ہے۔ یعنی نبی جب آتا تھا کوئی بھی تو وہ کسی طرح کی بڑائی کا، کوئی آرڈر کا انداز نہیں، چلو بھائی چلو سب مانو ورنہ ابھی سب کو بھسم کرا دوں گا، ایسا نہیں تھا، بلکہ جو بھی نبی آتا تھا وہ پیار سے، محبت سے، جو طریقے ہو سکتے تھے، اپنائیت، رشتہ داری، قومیت کا حوالہ دیتے ہوئے لوگوں کو دین کی طرف لانے کی کوشش کرتا تھا۔ یہ بات پتہ چلی یا قومی سے۔ آگے واقعات میں پھر یہ باتیں میں بیان نہیں کروں گا، اس لیے یہیں ان کو اچھی طرح سمجھ لیں۔ دوسری بات یہ پتہ چلی کہ ہر نبی اپنی قوم کو دعوت دیتا آیا ہے ایک اللہ کی عبادت کی، بغیر کسی کے شریک کیے ہوئے، ورنہ اللہ تعالیٰ کو سب سے بڑے خدا کو تو انسان مانتا ہی تھا۔ اس سے پہلے بات آ چکی، ہر انسان کے آدمی ہے، ہاں بھائی اوپر والا ہے، وہی دے گا، وہی پرماتما ہے، وہی ایشور ہے، باقی سب تو اوتار ہیں، باقی دیوی دیوتا تو اس کے کام نبھا رہے ہیں۔ تو اس طرح کی باتیں ہمارے ہاں ہیں، لہٰذا یہ بات ہمیشہ سے رہی دنیا میں۔ نبیوں کا کام یہ تھا، اور توحید اسی کا نام ہے کہ بلا شرکت غیر، بغیر کسی کو شریک کیے ہوئے، بغیر کسی ادنا درجے کا اللہ تعالیٰ کا سپورٹر سمجھے ہوئے کسی کو کائنات کے کاموں میں۔ یوں تو جو بھی دین کا کام کر رہا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی حمایت کر رہا ہے، مدد کر رہا ہے۔ ان تنصر اللہ کہا گیا، اللہ تعالیٰ کی مدد کا مطلب کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے دین کی مدد، اس کے پیغام کی مدد، اس کی کتاب کی مدد، اس کے رسول کی شریعت کی مدد۔ ایک بات تو یہ ہو گئی، دو باتیں ہو گئیں۔ تیسری بات یہ کہ ہر نبی نے اپنی قوم کو قیامت سے ڈرایا ہے، قیامت کے عذاب سے ڈرایا ہے کہ بھائی دیکھو اگر نہیں مانا تم نے میرے کہنے کے باوجود تو یہاں تو ہو سکتا ہے گزر بسر کیسے ہو جائے، لیکن پھر قیامت کے دن سے بچ نہیں سکو گے۔ قال الملأ من قومه انا لنراك في ضلال مبين۔ ان کی قوم نے کہا تم بہت ہی گمراہ آدمی لگ رہے ہو بھائی، بڑا ہی بھٹکا ہوا آدمی ہے، بالکل بہکا ہوا آدمی ہے۔ تو حضرت شاہ عبد القادر مودودی نے بہکا ہوا کیا ترجمہ کہ ہم تو تمہیں بہت بہکا ہوا آدمی سمجھ رہے ہیں، ہمیں لگ رہا ہے تم بہت ہی بہک گئے ہو کہیں سے۔ یعنی یہاں سے کیا پتہ چلا کہ جو نبی بھی اپنا پیغام لے کر اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجا جاتا تھا، وہ نبی، اس کی قوم ہمیشہ ماننے کے بجائے اس پر شک کرتی تھی، مانتے نہیں تھے بلکہ شک کرتے تھے کہ کچھ گڑبڑ ضرور ہے، لگ رہا ہے کچھ جنون کا دورہ پڑ گیا، پاگل پن کا دورہ پڑ گیا، لگ رہا ہے کسی جن وین سے تعلقات ہو گیا، لگ رہا ہے کسی شیطان ویطان سے تعلقات ہو گیا، کچھ تو ہے ضرور، کوئی لالچ تو ضرور ہے۔ ہمیشہ اس طرح کی بدگمانیاں کیا کرتی تھی اور نبی سمجھاتا چلا جاتا تھا۔ پھر آپ کو پتہ ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام نے کس طرح سے
اپنی قوم کو سمجھایا، اور اس کے بعد سمجھاتے سمجھاتے جب کسی طرح نہیں مانے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا کہ بھائی نوح اب ایسا کرو کہ اب ایک کشتی تیار کرنی شروع کرو۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کشتی تیار کرنی شروع کی، بے آب ہو گیا میدان میں، ریگستان میں رہتے، لوگ کہتے بھائی یہاں پانی تو ملتا نہیں پینے کا، میٹھے پانی کا کنواں ڈھونڈنا تو مصیبت ہے۔ انہیں دیکھو ان کا دماغ، ہم تو کہہ رہے تھے پہلے سے کہ ان کا دماغ کچھ چلول گیا ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ دیکھو بیٹھ کے کشتی بنا رہے ہیں، اور اتنی بڑی کشتی بنا رہے ہیں، یار کوئی کام ڈھنگ کا کر لو۔ اس طرح کی باتیں حضرت نوح سے کرتے تھے۔ اس کے بعد پھر آپ جانتے ہیں کہ پھر ایک آہستہ آہستہ پانی بھرنا شروع ہوا، اور وہ اس نے ایک بہت بڑے سیلاب کی شکل اختیار کر لی، اور بہت بڑا پھر وہ طوفان بنتا چلا گیا، بہت بڑا طوفان آ گیا، اور صرف بچے تو حضرت نوح علیہ السلام بچے۔ اللہ تعالیٰ کے اشارے سے انہوں نے اپنی بڑی کشتی میں جانوروں کا ایک ایک جوڑا رکھ لیا تھا، اور جو انسان ان کے ساتھ تھے وہ تھے، خود ان کا بیٹا بھی ہلاک ہو گیا تھا، تاکہ اسی لیے جب حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی روکی، پانی پھر سوکھا، اور پھر وہاں سے دنیا کا دوبارہ نظام چلا، اس وقت تک جو دنیا بسی تھی وہ سب برباد ہو گئی، سب ختم ہو گئی تھی۔ اسی لیے حضرت نوح علیہ السلام کو آدم ثانی کہا جاتا ہے، دوسرا آدم، یعنی ان سے دوبارہ دنیا کا آغاز ہوا ہے۔ اس کے بعد پھر اگلے رکوع میں وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، یہاں بھی وہی بات ہے۔ حضرت پھر اس کے بعد قوم عاد کے پاس ہم نے ہود کو بھیجا، رکوع نمبر 9 پہ آ چکے ہیں ہم، حضرت ہود کو بھیجا، وہی تعلیمات حضرت ہود نے بھی دیں، اسی طرح سمجھاتے رہے، وہی گھٹیا باتیں ان کی قوم بھی کرتی رہی، بالکل وہی انداز ہے، جملے بدل جاتے ہیں، الفاظ بدل جاتے ہیں، لیکن باتیں وہی ہیں۔ اور پھر یہی سب چلتا رہا معاملہ۔ حضرت ہود نے حوالہ بھی دیا کہ بھائی قوم نوح کے بعد تمہیں زمین میں اتنا بڑا بنایا گیا ہے، قوم نوح کے بعد اتنا بڑا اسٹیٹس زمین میں تمہیں دیا گیا ہے، اتنا مقام و مرتبہ تمہیں دیا گیا ہے، لیکن صاحب نہ سننا تھا، نہ ماننا تھا، نہ وہ مانے، اور اسی طرح سے سرکشی کرتے رہے، تو اللہ تعالیٰ کا عذاب پھر آخر میں آ کر رہا، اور وہ سب تباہ و برباد ہو گئے۔